کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا ایک ذہین سسٹم میں کیسے بدلتا ہے جو لاکھوں لوگوں کو ہینڈل کر سکے؟ تو چلے آج اسی سفر کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی صرف کوڈنگ کی نہیں بلکہ ایک آرکیٹیکٹ کی طرح سوچنے کی ہے۔ دیکھیں، یہ سوال ہر ڈیولپر کے دماغ میں آتا ہے۔ کوئی بھی ایسی ایپ بنا سکتا ہے جو اس کے اپنے کمپیوٹر پر تو بہت اچھی چلے، لیکن اصل کمال تو اسے قابل بھروسہ، تیز اور اتنا لچکدار بنانے میں ہے کہ وہ لاکھوں صارفین کا بوجھ بھی اٹھا سکے۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ اور بس یہی آج کی ساری بات کا خلاصہ ہے۔ بات صرف کوڈ کی لائنیں لکھنے کی نہیں بلکہ ایک ایسا ذہین ڈھانچہ بنانے کی ہے جو خود کو سنبھال سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ڈیولپر صرف کوڈر سے ایک آرکیٹیکٹ کیسے بنتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ ہر بڑے سفر کی شروعات ایک چھوٹے قدم سے ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک سادہ سی ٹو ڈو ایپ کو لیتے ہیں اور جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک طاقتور سسٹم بننے کی تیاری کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل چیلنجز یعنی فیز 4 اور 5 کی طرف بڑھیں، تو شروعات بہت ہی سادہ تھی، ایک کمانڈ لائن ٹول سے۔ پھر یہ ایک ویب ایپ بنی اور آخر میں اس میں ایک AI چیٹ باٹ بھی آ گیا۔ ایپ تو بہت تیزی سے طاقتور ہو رہی تھی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ یہ سب کچھ اب بھی صرف ایک ڈیولپر کی مشین پر ہی چل رہا تھا۔ بالکل جیسے ایک ہوائی جہاز ہینگر میں کھڑا کسی کام کا نہیں ہوتا، ویسے ہی ایک زبردست سافٹ ویئر بھی حقیقی صارفین کے بغیر بے معنی ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس جہاز کو اڑایا جائے اور اسے اصلی دنیا میں لے جایا جائے۔ تو جہاز اڑان کے لیے تیار ہے۔ فیز 4 کا مقصد ہے ایپ کو ایک معیاری اور محفوظ ماحول میں چلانا۔ اس کو ایک ڈیجیٹل ایئرپورٹ سمجھ لیں اور اس ایئرپورٹ کا نام ہے کیوبرنیٹس۔ یہ ایپ کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ ڈپلائمنٹ سے پہلے ایپ کو پیک کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ ایک شپنگ کنٹینر میں اپنا سارا سامان بند کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم ایپ اور اس کی ہر ضرورت کو ایک ڈاکر کنٹینر میں بند کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کنٹینر اب کسی بھی کمپیوٹر پر کہیں بھی بالکل ایک ہی طرح سے چلے گا۔ اچھا، جب ایسے بہت سارے کنٹینرز ہو جاتے ہیں تو ان کو سنبھالنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہیں پہ کیوبرنیٹس کام آتا ہے۔ اسے ایک آرکیسٹرا کے کنڈکٹر کی طرح سمجھیں۔ جیسے کنڈکٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر ساز صحیح وقت پر اور ہم آہنگی سے بجے، ویسے ہی کیوبرنیٹس یہ یقینی بناتا ہے کہ ایپ کا ہر حصہ مل کر بہترین طریقے سے کام کرے۔ تو یہ پورا عمل 3 حصوں میں ہوتا ہے۔ پہلے ہم اپنی ایپ کے لیے ڈاکر کے ذریعے چھوٹے محفوظ گھر یعنی کنٹینرز بناتے ہیں۔ پھر ہم ہیلم چارٹس کے ذریعے ان کی ترتیب اور تعلق کی وضاحت کرتے ہیں، اور آخر میں ہم انہیں اپنے ہی کمپیوٹر پر ایک چھوٹے کیوبرنیٹس یعنی منی کیوب پر چلا کر ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ اور اب تو یہ معاملہ اور بھی دلچسپ ہو گیا ہے۔ سوچیں ذرا، آپ صرف ایک سادہ سا انگریزی جملہ لکھتے ہیں اور کیوبرنیٹس خود بخود آپ کی ایپ کو زیادہ ٹریفک سنبھالنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ جدید AIOS ٹولز کی طاقت ہے۔ تو ٹھیک ہے، لوکل ڈپلائمنٹ تو ایک طرح کی ٹیسٹ فلائٹ تھی۔ اب وقت ہے اصلی چیلنج کا، ایک ایسا سسٹم بنانے کا جو لاکھوں صارفین کو سنبھال سکے، جو کبھی ناکام نہ ہو اور جو کلاؤڈ کی پوری طاقت استعمال کرے۔ یہی ہے فیز 5۔ جب کوئی سسٹم بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے مختلف حصے ایک دوسرے سے بہت مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں۔ مطلب اگر ایک حصہ فیل ہوا تو پورا سسٹم تاش کے پتوں کی طرح گر سکتا ہے۔ اس ڈومینو ایفیکٹ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اس مسئلے کا حل ہے کافکا۔ کافکا کو ایپ کا سینٹرل نروس سسٹم سمجھ لیں۔ اب سروسز ایک دوسرے سے براہ راست بات نہیں کرتی بلکہ اپنے پیغامات یا ایونٹس کافکا کو بھیج دیتی ہیں۔ پھر دوسری سروسز اپنی ضرورت کے مطابق ان پیغامات کو وہاں سے اٹھا لیتی ہیں۔ اس سے پورا سسٹم بہت لچکدار اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور کافکا کو استعمال کرنے سے ہماری ایپ کو نئی سپر پاورز مل جاتی ہیں۔ اب یہ خود بخود دہرائے جانے والے کام کر سکتی ہے، وقت پر یاد دہانیاں بھیج سکتی ہے اور ہر ایک عمل کا مکمل ریکارڈ رکھ سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ الگ الگ سروسز کے ذریعے ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتی۔ لیکن یہاں ایک اور چیلنج سامنے آتا ہے۔ جب درجنوں سروسز ہوں تو ہر ایک کو ڈیٹا بیس سے جوڑنا، دوسری سروسز سے ملانا، ان کے سیکرٹ سنبھالنا، یہ سب بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے؟ اس کا جواب ہے ڈیپر۔ ڈیپر کو ہر سروس کا ایک پرسنل اسسٹنٹ سمجھیں۔ یہ اسسٹنٹ
انفراسٹرکچر کی ساری پیچیدگیاں خود سنبھالتا ہے۔ اب آپ کی سروس کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کس ڈیٹا بیس سے بات کر رہی ہے، وہ بس اپنے اسسٹنٹ یعنی ڈیپر کو بتاتی ہے اور باقی سارا کام وہ خود کر لیتا ہے۔ تو اس پورے سفر سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے ایک سادہ سی کمانڈ لائن ایپ سے شروعات کی اور ایک ایسے جدید، ذہین اور لچکدار سسٹم تک پہنچے جو کلاؤڈ پر چلنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک بہترین انجینئر صرف ایک کوڈر نہیں بلکہ ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، وہ جو صرف کوڈ نہیں لکھتا بلکہ ایسے مضبوط اور ذہین سسٹمز ڈیزائن کرتا ہے جو آنے والے کل کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ وہ سوال ہے جو ہر کسی کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا بننا ہے؟ وہ جو صرف ہدایات پر عمل کرتا ہے یا وہ جو مستقبل کی ٹیکنالوجی کا نقشہ بناتا ہے؟ یہ فیصلہ اب ہر کسی نے خود کرنا ہے۔